السلام علیکم۔ بھٹو ہر اس گھر میں رہتا ہے جس کی چھت بارش میں ٹپکتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا کہا گیا یہ فقرہ غریب اور محکوم اور مجبور طبقوں کے گھروں سے ہوتا ہوا ان کے دلوں میں پیوست ہو گیا، اور ان مجبور اور محروم طبقوں نے بھٹو صاحب کا قرض نسلوں تک ادا کیا۔ سندھ کے عوام نے تو وہ قرض بھی ادا کر دیے جو ان پر واجب بھی نہیں تھے۔ بھٹو نے غریب عوام کو صرف 5 مرلہ زمین ہی نہیں دی بلکہ ان کو ایک آواز بھی دی تھی۔ مجبور اور محروم طبقات گویا پہلی بار حقیقی آزادی سے اور اس کی نعمت سے ہمکنار ہوئے تھے۔ ضیاء الحق کی مطلق العنان آمریت، جیلیں، کوڑے، جلا وطنی، بے رحمانہ تشدد اور پھانسیاں، غرضے کے تمام حربے بھٹو کی یادوں کو دلوں اور دماغوں سے محو نہ کر سکے۔ جس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو قتل گاہ میں سر اٹھا کر گیا، وہ یاد کبھی بھی دلوں سے محو نہ ہو سکے گی، اور جب عوام کو موقع ملا تو انہوں نے پہلی فرصت میں بھٹو کی بیٹی کو وزیر اعظم بنوا دیا۔ پھر ایسا کئی دفعہ ہوا کہ پاکستان بھر کے عوام نے طول و عرض میں قطار در قطار بھٹو کے نام پر پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، لیکن پھر ایک دن زرداری صاحب پیراشوٹ کے ذریعے آئے اور پیپلز پارٹی کو یرغمال بنا لیا۔ ان کا طرز سیاست عوامی نہیں بلکہ جوڑ توڑ کا ہے، جس میں عام آدمی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ 2008 سے 2013 تک ان کا دور حکومت پاکستانیوں کے لیے ایک ڈراؤنے خواب جیسا تھا۔ نتیجتاً پورے پاکستان میں پیپلز پارٹی کی پرفارمنس اس طرح کی تھی کہ زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کا صفایا کر ڈالا، لیکن دیہی سندھ کو انہوں نے سندھ کارڈ کا چالاکی سے استعمال کرتے ہوئے اس کو اپنے شاطرانہ جال میں جکڑ لیا۔ پچھلے 14 سال سے سندھ زرداری خاندان کے بلا شرکت غیر تصرف میں ہے۔ عوام کرپٹ مافیا کے رحم و کرم پر ہیں، بد انتظامی عروج پر ہے، دیہی سندھ پر خوف کا سایہ ہے۔ اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو زرداری صاحب اور خصوصاً صحافیوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتے ہیں۔ سیاسی مخالفین کی گردن مروڑ کر انہیں سیدھا کر دیا جاتا ہے، لیکن جب چیزیں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو پھر قدرت کا انتقام آ جاتا ہے۔ سندھ میں طوفانی اور بے تحاشا بارشیں ہوئیں اور سندھ ڈوب گیا۔ پہلے کراچی تو کئی بار ڈوبا تھا، لیکن چونکہ وہاں کے ووٹوں میں آصف علی زرداری صاحب کو کوئی دلچسپی نہیں، اور اس سے زیادہ وہ سندھ اور شہری سندھ کے عوام کو اذیت دے کر یک گونا مسرت بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن دیہی سندھ کے عوام جس عذاب میں مبتلا تھے ان کو بھی اسی بے حسی سے زرداری صاحب اور ان کی پارٹی نے مکمل طور پر بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ اس سے ان کو بار بار ووٹ دینے والے عوام ششدر رہ گئے۔ لوگوں کا سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ پانی میں بہہ گیا۔ فصلیں، مویشی اور تمام تر زندگی کے قیمتی اشیاء سے محروم ہو کر لوگ میلوں تک پھیلے ہوئے پانی میں محصور ہو کر رہ گئے۔ حکومت کی اس المناک بے حسی سے لوگوں کی برداشت جواب دے گئی۔ حکومتی عہدیداروں کا اپنی چمکتی گاڑیوں اور پورے کر و فر سے آ کر ان کی حالت زار کا مذاق اڑانا ایسا تھا کہ لوگوں کی آنکھوں میں جو گویا خون اتر آیا ہے۔ وہ زرداری صاحب کی حکومت کے خلاف بغاوت پر اتر آئے ہیں۔ جذبات اس قدر برانگیختہ ہیں کہ حکومتی ذمہ داران کو دیکھ کر ان کے خلاف عوام نعرے ہی نہیں لگاتے بلکہ ان پر ہاتھ اٹھانے کو بھی اتر آئے ہیں، جو کہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سندھ تو ڈوبا، لیکن ساتھ ہی پیپلز پارٹی بھی سندھ کے پانیوں میں ڈوب گئی ہے۔ پہلے مرتضیٰ بھٹو اور بے نظیر بھٹو اپنی جان سے گئے، لیکن
بھٹو صاحب زندہ رہے، لیکن اب یوں لگتا ہے کہ زرداری صاحب آخر کار بھٹو کو مارنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور یہی شاید ان کی سب سے بڑی کامیابی یا ان کی سب سے بڑی ناکامی ہوگی۔ جیے بھٹو، تھینک یو۔